بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعون حدیثا فی فضل القرآن الکریم و تلاوتہ۔ قرآن کریم کے فضائل اور اس کی تلاوت کے فضائل کے متعلق 40 احادیث۔ اس سے امام ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا ہے، اور اربعین برکات قرآن کے نام سے اشرف رضا ہاشمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے چند احادیث پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید احادیث پڑھیں گے۔ دیکھیے حدیث یہاں سے شروع ہوگی، یہاں سے دیکھیے حدیث پاک شروع ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 1، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین شخص، من وہ شخص ہے، تعلم القرآن جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور اسے سکھائے، یعنی دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے دوسری حدیث، حدیث نمبر 2، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، الذی وہ شخص، یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ اس میں ماہر ہے، وہو ماہر بہ اور وہ اس میں ماہر ہے، اس میں کامل ہے، قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، کامل ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ تو وہ معزز مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ تو وہ معزز مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، والذی یقرأ القرآن اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہو یتتعتع فیہ اور اس میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے دشواری ہے، وہو علیہ شاق اور وہ اس پر دشوار ہے، یعنی قرآن اس پر دشوار ہے، قرآن پڑھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے، لہو اجران تو اس کے لیے 2 اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ البخاری، بخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے حدیث نمبر 3، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن اس مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الارتجتی اس کی مثال بڑے نیمبو کی طرح ہے، ترنج ارتجہ کہتے ہیں بڑے نیمبو کو، ریحھا طیب جس کی خوشبو اچھی ہے، وطعمھا طیب اور جس کا ذائقہ بھی مزیدار ہے، اچھا ہے، ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن اور اس مسلمان کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، لا یقرأ القرآن جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل الثمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو اس پھل کی طرح ہے جس کا کوئی خوشبو نہیں ہوتا، لا ریح لها جس کا کوئی خوشبو نہیں ہوتا، وطعمها حلو مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، وطعمها حلو مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، مسلمان تو ہے، ٹھیک ہے۔ ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل المنافق الذی اس منافق کی مثال جو کہ یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الریحانۃ ریحھا طیب اس پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے، وطعمھا مر مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے،
ریحھا طیب، جس کی خوشبو اچھی ہے مگر ذائقہ جو ہے کڑوا ہے۔ ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل الحنظلۃ لیس لها ریح وطعمها مر، حنظلہ کا معنی ہے حنظل، ایک اندرائن کا پھل جو سخت کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھل ہے، اس کو حنظل کہتے ہیں۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ منافق کی مثال، اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کڑوے پھل کی طرح ہے، جس میں نہ خوشبو ہوتا ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتا، اور اس کا جو مزہ جو ہے، ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اب دیکھیے حدیث نمبر 4، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یرفع بلندی عطا فرماتا ہے، بہذا الکتابی اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے، اقواما بہت ساری قوموں کو، ویدع بہ آخرین اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے دوسروں کو جو ہے نیچے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پست فرماتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن سے دور رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پستی عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 5، ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، تم لوگ قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ فإنہ بے شک وہ، یأتی یوم القیامہ قیامت کے دن آئے گا، شفیعا شفاعت کرنے والا بن کر، لأصحابہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، بے شک قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی شفاعت کرے گا۔ حدیث نمبر 6، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت فرمایا، نبی پاک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، یعنی حسد سے مراد یہاں رشک ہے، ٹھیک ہے، یعنی رشک جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، مگر دو چیزوں میں، دو لوگوں میں، ٹھیک ہے، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں، فی اثنتین تھا، الف جو ہے کیونکہ حمزہ وصلیہ ہے اس لیے گر گیا، خیر، رجل ایک ایسا آدمی، آتاہ اللہ القرآن، جس سے اللہ نے قرآن عطا کیا، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا ہے، یہاں قرآن عطا کیا سے مراد یعنی جس نے قرآن سیکھا، ٹھیک ہے، قرآن پر عمل کیا۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا آدمی نمبر 1 میں جس سے اللہ نے قرآن عطا کیا، فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، تو وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، مطلب اس پر عمل کرتا ہے اور اسے پڑھتا رہتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، یعنی دن اور رات پورا، ٹھیک ہے، جو ایک ایسا آدمی جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا، تو وہ رات دن جو ہے اس میں قائم رہتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں رشک کرنا چاہیے، کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور ایک ایسا آدمی جس سے اللہ نے مال عطا کیا، فَهُوَ يَنْفَقُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ اسے یعنی مال کو خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، رات دن، یعنی دو لوگوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں
ان سے جو ہے رشک کرنا جائز ہے. ان کے بارے میں حسد سے مراد یہاں رشک ہے، رشک کر سکتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ بندہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس بارے میں رشک کر سکتے ہیں، کاش میں بھی ایسا ہوتا. یا پھر ایک ایسا آدمی جس سے اللہ نے مال عطا کیا تو اس کے تعلق سے بھی رشک کر سکتے ہیں، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی دین کی راہ میں خرچ کرتا. ٹھیک ہے. وَهُوَ يَنْفَقُهُ، ایسا آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ دیکھ کر آپ مال کے لیے اس آدمی کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں کہ میں بھی کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی جو ہے مسجدیں بناتا، میں بھی جو ہے دین کی تبلیغ کرتا. خیر دیکھیے آگے حدیث نمبر 7. ان عبد الله ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا. من قرأ، جس نے پڑھا، حرفا ایک حرف، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، فلہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. ٹھیک ہے. بعشرۃ امثالها، اور اسی کی طرح 10، یعنی ایک نیکی جو ہے 10 کے برابر ہے. لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن، اور لیکن، الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے. تو اس حدیث پاک میں جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس میں نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک سے ایک حرف پڑھنے پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، بس الف لام میم پڑھنے پر جو ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں. لہٰذا قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنائیں. امید ہے کہ آپ کو احادیث سمجھ میں آئی ہوں گی. تو قرآن پاک اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.